میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ہر حصہ بدن حتیٰ کہ شرمگاہ کا دیکھنا جائز تو ہے، مگر بغیر ضرورت کے مقام مخصوص کا دیکھنا اور چھونا خلاف اولیٰ اور مکروہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، لیکن کبھی آپ نے میرا ستر دیکھا اور نہ ہی میں نے آپ کا ستر دیکھا۔ مباشرت کے عمل سے فراغت کے بعد اختیار ہے خواہ وضو کر کے سوئے یا غسل کر کے، لیکن غسل کر کے سونا افضل ہے۔ مباشرت کے وقت اگر ہاتھ میں ایسی انگوٹھی ہو جس پر اللہ تعالیٰ کا نام کنندہ ہو تو اس کو بھی اتار دیں۔ واقعات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں بھی لوگ اولاد کی پیدائش کو روکنے کے لیے عزل کیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزل کو منع نہیں فرمایا۔ عزل اسے کہتے ہیں جب صحبت کرنے کی حالت میں مرد یہ محسوس کرے کہ اب انزال ہونا قریب ہے تو وہ اپنے عضو کو عورت کی شرمگاہ سے باہر نکال کر منی کو شرمگاہ کے باہر گرا دے۔ اسی طرح جب منی شرمگاہ میں نہیں پہنچتی تو پھر استقرار حمل کا سوال ہی نہیں۔ اور یہی بات کنڈوم ربڑ کی تھیلی جو مجامعت کے وقت مرد اپنے عضو پر چڑھا لیتے ہیں کے استعمال سے بھی ہوتی ہے کہ منی اس ربڑ کی تھیلی میں رہتی ہے، عورت کی شرمگاہ میں نہیں پہنچتی۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب رات کو میاں بیوی ہم بستر ہوں تو صبح کو نماز فجر سے پہلے اور اگر دن میں یہ عمل ہو تو اگلی نماز سے پہلے مرد و عورت دونوں کو غسل کرنا ضروری ہے۔ اسی غسل کو غسل جنابت اور غسل نہ کرنے تک ناپاکی کی حالت میں رہنے کی حالت جنابت یا جنبی ہونا کہتے ہیں۔ جنابت میں بہت اہتمام کی ضرورت ہوتی ہے۔ مرد عورت دونوں ہی اپنے جنسی اعضاء کی صفائی میں احتیاط سے کام لیں۔ مرد اپنے عضو کو اچھی طرح دھوئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کھال میں منی جمی رہ جائے، اور اسی طرح عورت اپنی شرمگاہ کی اچھی طرح صفائی کر لے۔ غسل سے پہلے پیشاب کر لینا بھی بہتر و مناسب ہے۔ ان مقامات ناپاکی کو دھونے کے بعد وضو کر لے، پھر تمام بدن پر پانی ڈال کر ہاتھوں سے اچھی طرح ملے تاکہ کوئی حصہ جسم خشک نہ رہ جائے۔ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، بغلے، ناف اور کان کے سوراخ تک باہر کا حصہ پانی سے تر ہو جائے۔ اس کے بعد سارے جسم پر پانی بہائے۔ غسل میں 3 فرض ہیں، ایک بار۔ نمبر 1 منہ بھر کلی یا غرارہ کرنا، نمبر 2 ناک کے نرم حصے تک پانی پہنچانا، اور نمبر 3 پورے بدن پر ایک بار اس طرح پانی پہنچانا کہ بال برابر حصہ بھی خشک نہ رہے، اور یہ تینوں عمل 3 بار کرنا سنت ہے۔ سوتے میں احتلام ہو جائے یا جاگنے کی حالت میں بغیر صحبت کے انزال ہو جائے یا محض بوس و کنار کی حالت میں ہی شہوت کے ساتھ منی خارج ہو جائے تو بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ عورت کی شرمگاہ میں مرد کی سپاری داخل ہونے پر خواہ انزال نہ ہو دونوں پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ جو عورتیں یا مرد نماز پنجگانہ کے عادی نہیں ہیں، محض کہلی یا جھوٹی شرم و حیا سے غسل جنابت کیے بغیر کئی دن گزار دیتے ہیں، یہ بڑی نحوست اور بے برکتی کی بات ہے۔ جنبی کے گھر سے رحمت کے فرشتے بھی نہیں آتے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔